بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، ہم اس بارے میں بہت کلیئر ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ کالرز کا دن ہوتا ہے۔ ہمارا نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، نہ ہم کوئی اور بات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی جمعہ کا دن ہمارا نہیں ہے۔ لیکن برادر، مسئلہ یہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ پرسوں جب کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، ہم نے خود شوکت ترین صاحب کو لائن پہ لیا، حالانکہ وہ پیکنگ کر رہے تھے واشنگٹن جانے کی، اسی دن انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا۔ وہ جو ایس ایم ایس آ رہے تھے جی لاکرز ہو رہے ہیں، بینک دیوالی ہو رہے ہیں، اسی میں جب اس کو بات کرنے کے بعد میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا ہم نے وہ شوکت ترین صاحب سے بھی کہا تھا کہ جی ابھی مارکیٹ میں پھیلی ہوئی، جب میں نے کہا تھا کہ رات کے 8 بجے بینک دیوالیہ میں نے پاکستان میں ہوتے کم ہی دیکھے ہیں، اس کے باوجود بدستور یہ کہے چلے جا رہے ہیں لوگ کہ بینک الفلا جو پاکستان کا 5واں بڑا بینک ہے وہ جی بد دیوالیہ ہونے کے قریب نزدیک ہے، اور یہ وہ اور بس یہ کہ اچھا یہ بھی پورے تواتر کے ساتھ جاری ہیں اس ملک کے ساتھ جو یہ افواہ ساز ایس ایم ایس کے ذریعے کر رہے ہیں، اور یہ کرنے والے لوگ کون ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ یہ وہی ہیں جو گولف اور ٹینس کھیل رہے ہیں کہ ہون مزہ آیا جے، ان کی ای میلیں بھی آتی ہیں ہمیں، ہون مزہ آیا جے والی پارٹی، سمجھ گئے ہو؟ لیکن بہرحال ہم اس میں نہیں پڑھتے، کیا وہ چلا گیا ہے؟ ہم نے وہ ابھی اس کی باقیات تو باقی ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہیں سراج الدین عزیز صاحب بینک الفلا کے، اسٹریٹ ان سے پہلے بات کر لیں تاکہ اس کے فوراً بعد جو ہے کالرز کا، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں، میں نمبر جو ہے وہ سکرین پہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہوگا، آپ ہمیں کال کیجئے اس انٹرویو کے بعد 051-280-5031 یہ ہمارا نمبر ہے۔ لیکن اس سے پہلے سراج الدین عزیز صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر بینک الفلاح پاکستان، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بسم اللہ کریں۔ جی آپ کا بہت شکریہ جی، سوری آج ہمارا کالرز ڈے ہوتا ہے، بٹ وی آر ٹیکنگ یو یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ کیا صورتحال ہے۔ بہرحال اس وقت پوری دنیا میں ایک اکنامک کرائسس کی صورتحال ہے، اس کا یقیناً ہماری معیشت پر کچھ نہ کچھ تو اثر ہونا ہے، لیکن وہ اثر کیا اوورآل ہمارے بینکاری نظام پر بھی ہو رہا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بڑا مسکنسیپشن ہے کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس جو ہم نے امریکہ اور یورپ میں دیکھا ہے وہ ڈائریکٹلی اثر انداز پاکستان پہ شاید ہو سکتا ہے۔ یہ بات بالکل قطعی طور پہ غلط ہے۔ ان کے ایشوز ارائز ہوئے تھے سب پرائم لونز کے، جو کہ ایک کریڈٹ ڈیریویٹو پروڈکٹ ہے جو پاکستان کے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے نہ تو انٹروڈیوس کی ہے، نہ اس کا کوئی ریگولیٹری فریم ورک ہے، نہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے آتھرائزیشن ہے۔ تو ہماری جو بینکنگ انڈسٹری ہے ان کے کرائسس سے ٹوٹلی انسولیٹڈ ہے۔ ہاں ہمارے اپنے معاشی نظام کے تحت کچھ مسائل ہیں جسے حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ مل کے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سراج الدین عزیز صاحب، پھر بھی اس کے باوجود آپ نے جو وضاحت کی بینکس دیوالیہ ہونے کی افواہیں، اکاؤنٹس فریز ہونے کی باتیں ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر؟ دیکھیے اس کی تردید تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خود کر دی ہے، اور ہمارے جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں فائنانس پہ شوکت ترین صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی ارادہ حکومت کا نہیں ہے لاکرز کو فریز کرنے کا یا فارن کرنسی ایسٹس کو فریز کرنے کا۔ افواہیں پھیلا رہے ہیں لوگ، بے بنیاد ہیں بالکل، اس میں کوئی صداقت کوئی حقیقت نہیں، اور یہ جو ایک آرٹیفیشل ریومر مانگرنگ مارکیٹ میں ہوئی ہے بہت زیادہ، اس کی وجہ سے ایک بے چینی پھیلائی گئی ہے، اور بعض وقت یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی پری میڈیٹیٹڈ پری پلانڈ ایکٹیویٹی لگتی ہے۔ لیکن سراج صاحب، گزارش یہ ہے کہ بالکل ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں، بلکہ بولتا پاکستان میں ہم نے سب سے پہلے اس ایشو پہ لیڈ لی تھی، ڈسکس کیا تھا، لیکن کچھ سبسائڈ کر گئی ہیں بینکوں کے بارے میں۔ اب بھی اس کے باوجود آپ کے بینک الفلاح کو خاص طور پر ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ وہ دیوالیہ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے بینک کی صورتحال کلیئر کریں اسپیسیفکلی۔ دیکھیے بینک الفلاح اس وقت 6th لارجسٹ بینک آف دا کنٹری ہے۔ اس کی اونرشپ جو ہے وہ ابوظہبی گروپ کی ہے۔ یہ ایک ایسا گروپ ہے جو فرینڈلی ٹورڈز پاکستان ہے۔ انہوں نے تقریباً $10 بلین کی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں پاکستان میں، جس میں بینکنگ میں کی ہوئی ہے، ٹیلی کام میں کی ہے، وارد وطین ٹیلی کام موجود ہیں، ریئل اسٹیٹ میں کی ہے۔ شیخ زاید سینٹر بن رہا ہے $1.2 بلین کا لاہور میں، جو جوائنٹ وینچر پروجیکٹ ہے تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کا اور پنجاب حکومت کا۔ تو جنہوں نے اتنی ساری انویسٹمنٹس اس ملک میں کی ہوئی ہوں، ان کا تو ٹوٹل اعتماد ہے اس ملک پہ اور اس ملک کے نظام پر، اور ہماری اونرشپ اسی گروپ کی ہے۔ 65 to 70% of the bank is held by the Abu Dhabi group.
سراج الدین نذیر صاحب 70% ابوظہبی گروپ جو ہے آپ کے بینک کو آن کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فرینڈ آف پاکستان سے بینک الفلاح کے ذریعے کیا یہاں پر ڈالر جو ہے وہ آئیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کو پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ہماری خواہش تو یہی ہوگی کہ ہم ایک بہت پازیٹیو اور پرو ایکٹیو رول پلے کریں یہ فرینڈز آف پاکستان کا جو فورم ابوظہبی میں ہونے والا ہے، لیکن خدا را اس کا بھی بس خیال رکھیں کہ جس ملک سے ہم پیسے چاہتے ہیں ہمارے ملک میں لگے جائیں، ان کے اون کیے ہوئے ایسٹس کے بارے میں اگر ہم افواہیں پھیلائیں گے تو کس اعتبار سے ان کے پاس جا کے ہم یہ کہیں گے کہ آئیے ہمارے ملک میں اپنا انویسٹمنٹ کریے، کیونکہ یہاں ریٹرنز اچھے ہیں، سیفٹی ہے آپ کے پرنسپل کی، ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ افواہوں کو ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے لیکن یہ بھی تو خبریں ہیں کہ آپ کا جو بینک ہے بینک الفلاح، یہ بینک نے سٹاکس میں بہت انویسٹمنٹ کی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ سٹاک ایکسچینج میں تھوڑا سا مندی کا، کنفیوژن کا، دیوالیے کی صورتحال ہے، تو شاید اس کا ایک فال بیک یا بلو بیک کے طور پر آپ کا بینک دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اگر کوئی انڈسٹری پراپرلی ریگولیٹڈ ہے تو وہ فائنینشیل انڈسٹری ہے۔ کوئی اور انڈسٹری اتنی ریگولیٹڈ نہیں ہے جتنی آپ کے بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بڑی کڑی نگاہ رکھتا ہے بینک کی بکس پہ۔ رہی ہمارے ایکسپوجر کی بات اسٹاک مارکیٹ میں تو بڑے مینیجیبل لیولز پہ ہے، جس کے اگینسٹ 30% مارجن ہر اعتبار سے موجود ہے بینک کے پاس، اور بینک کی اپنی کیپٹلائزیشن از ٹوٹلی ان اکارڈنس ود دی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس۔ اٹ از اے ویری ویل فورٹیفائڈ کیپٹلائزڈ بینک آف دا کنٹری۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لو بھیا دیکھیں واقعی صحیح بات ہے، کلام شاعر بازبان شاعر آپ کو سنا دیا، لیکن ایک دو باتیں باتوں میں آئی ہے۔ دیکھو اس وقت جبکہ پوری دنیا میں دیوالیے کی صورتحال ہے، ہماری تو اکانومی پہلے ہی آپ کو پتہ ہے بہت عرصے سے ڈاؤن دا ڈرین جا رہی تھی۔ ایک صورتحال بنی کہ جی فرینڈز آف پاکستان، ٹھیک ہے جی، اب آئیڈیا جو ہے وہ نیو یارک میں اپروو ہو گیا، ہمارے دوست ممالک نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے، جب صدر پاکستان گئے تھے، لیکن اب نیٹی گریٹی کیا چاہیے، ہم نے کتنے مانگنے ہیں، کیا کرنے ہیں، اب وہ ابوظہبی میں ہونا تھا۔ تو پہلے یہ خبر آئی کہ جی وہ تو اجلاس ہی پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، چلے ہو گئی، میں اب بھی اصرار کر رہا ہوں وہ اکتوبر میں ہی ہونا ہے۔ ایک بات اب یہ ہے کہ کیا کہا جائے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بینک الفلاح لو جی جتنے تسی کرتے پہ ہوتے ہو رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ ویسے جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ ابوظہبی جو ہے اس کے پاس یہ جو ابھی تیل کا اتنا بڑا تھا، دیکھو ابوظہبی از دا اونلی آئل پروڈیوسنگ، وہ باقی جو وہاں پہ ریاستیں ہیں نا ان کا آئل پہ اتنا نہیں ہے، پیٹرول پمپ ہی ہے۔ اچھا ان کے پاس اس وقت جو فلو ہے، جو سرپلس ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، ان کا شمار و قطار، اب میں اور تم تو بھائی $2-3 سے زیادہ ہمارا دماغ سوچنے کا نہیں ہے۔ اگر ان کا بینک دیوالیہ ہو، آئیڈیا یہ ہے کہ بیسیکلی آپ نے پاکستان کے بارے میں یہ تاثر دینا ہے کہ بھائی ختم نہیں ہے، اسٹوری مک گئی۔ اور اس میں ایک اور وجہ ہے، ایک اور میں آئی ایم سوری کیونکہ کچھ چیزوں کی پولیٹیکل وجوہات ہوتی ہیں، جو باتیں پھیلانے والے ہیں، میں صرف ایک اشارتاً آپ کو بات کر رہا ہوں کہ کسی دن شوکت عزیز صاحب جس چیز پر بھی ان کا ایمان کسی بھی چیز میں ہے وہ رکھ کر کہیں کہ کیا انہوں نے یہاں اسلام آباد میں ایک پولیس والے کو ایک کسی بینک کے بڑے سینئر ایگزیکٹو کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، اور کیوں دیا تھا کہ اس بینک سے 2 گاڑیاں لی ہوئی تھیں کسی بہت ہی چہیتے نے، جنرل پرویز مشرف صاحب کے چہیتے نے۔ ٹھیک ہے، لیکن معاملہ نصرت صاحب میں یہ سمجھتا ہوں، اور وہ ڈس انفارمیشن اس وقت جو میں ٹینس اور برج کے نام پر جو چل رہی ہے نا، وہ دیکھیں آپ نصرت صاحب، وہ جو لوگ اس ملک سے چلے گئے ہیں، چلے تو نہیں گئے لیکن بہرحال منظر سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں، وہ لوگ جب تک اس ملک میں ایگزسٹ کر رہے ہیں ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی، وہ یہ کام کرتے رہیں گے، اور ہمارے جو حکمران ہیں، اللہ کرے زرداری صاحب کا اقتدار مزید مستحکم ہو، وہ سب سے پہلے ان کو کسی کٹہرے میں لائیں، آ کے پوچھیں یار، ایک مرتبہ آ کے کسی جگہ سے ان سے پوچھوا لیں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان، تو پھر انویسٹمنٹ کون لائے گا اس ملک کے اندر؟ جب مشرف صاحب جب ٹیک اوور